بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو، اور اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان ڈائریکٹ میتھڈ سے کس طرح اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ بی کام پارٹ 1 پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ، اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس، اور بی کام پارٹ 2 ایڈوانس اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ اور اولڈ سلیبس ایڈوانس اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو مرجڈ پیپر آتا تھا اس کی کلاسز ہو رہی ہیں۔ کوچنگ کلاسز جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، ہوم ٹیوٹرز ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں، تو جن کو پڑھنا ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ کیش فلو اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 7 IAS 7 ہے، اور یہاں بی کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے تھوڑا سا کوشچن آسانی آتا ہے۔ انڈائریکٹ میتھڈ اور ڈائریکٹ میتھڈ میں جو فرق ہوتا ہے وہ صرف آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کا فرق ہوتا ہے، جو چینج ہوتی ہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے۔ انویسٹنگ اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی دونوں میتھڈز میں سیم ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈائریکٹ میتھڈ۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں نیٹ پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک ورکنگ کرتے ہیں، اور ورکنگ ہماری کیسے ہوتی ہے؟ ورکنگ ہماری ایسے ہوتی ہے کہ ہم تھرو ریٹین ارننگز اپنے نیٹ پروفٹ کو نکال سکتے ہیں۔ تو ریٹین ارننگ کی اینڈنگ اٹھاتے ہیں، اینڈنگ بیلنس اٹھاتے ہیں، کیش ڈیویڈنڈ، اسٹاک ڈیویڈنڈ اگر کوئی موجود ہو تو ایڈ کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ریزرو اگر آ رہا ہو آپ کی بیلنس شیٹ میں اور وہ انکریز ہو رہا ہو تو اس کو ایڈ کرتے ہیں، ریٹین ارننگ کا اوپننگ بیلنس لیس کرواتے ہیں، اور اگر ریزرو کسی قسم کا کوئی دیا، بہت ریئر بی کام کے کوشچنز میں ریزرو کے حوالے سے آتے ہیں، میرے خیال میں 1 یا 2 کوشچنز آئے ہوں گے شاید جس میں ریزرو کا امپیکٹ ہوگا۔ اگر ریزرو ڈیکریز ہو رہا ہے تو ہم اس کو لیس کرتے ہیں، تو ان کو پلس مائنس کریں گے تو ہمیں نیٹ پروفٹ بیفور ٹیکس مل جائے گا، جس کو آپ نے رکھنا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں، یعنی کہ آپ اس کو لے کے جائیں گے یہاں پر اور اس کو آپ نے یہ یہاں رکھ دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ نان کیش ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو نان کیش ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے یہ جاننا ہے کہ یہ کیوں ایڈ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل پر یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے ایڈوانس اکاؤنٹنگ کی پلے لسٹ میں، اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گا جس میں میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات ڈالی ہے کیوں ہم نان کیش ایڈجسٹمنٹس کو ایڈ بیک کرواتے ہیں یا لیس کرواتے ہیں۔ تو یہ نارملی 5 ہوتی ہیں، اور بی کام میں یہ 5 ہی آتی ہیں۔ ڈیپریسیشن ہوتا ہے، امورٹائزیشن ہوتے ہیں، امورٹائزیشن انٹینجیبل ایسٹس کی ہوتی ہے۔ اگر کوشچن میں آپ کو کوئی انٹینجیبل ایسٹس یعنی گڈ ول ہو یا پیٹنٹس، نارملی 2 انٹینجیبلز آ رہے ہوتے ہیں، گڈ ول پیٹنٹس، ان کی ویلیو اگر ڈیکریز ہو رہی ہو تو وہ امورٹائزیشن ہوتی ہے۔ ڈیپریسیشن آپ نے لینا ہے، بیڈ ڈیٹس یا الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس اگر انکریز ہو رہا ہے تو ایڈ کرائیں، ڈیکریز ہو رہا ہے تو لیس کر دیں۔ لاس آن سیل آف ایسٹ ہے ایڈ ہوگا، اور گین آن سیل آف ایسٹ جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا۔ ان کو نیٹ پروفٹ میں پلس مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس آپریٹنگ پروفٹ بیفور ورکنگ کیپٹل چینجز آ جاتا ہے۔ ورکنگ کیپٹل چینجز کا مطلب ہے اپنے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کی انکریز اور ڈیکریز آپ نے لینی ہوتی ہے، سوائے کیش بینک کے۔ کیش اور بینک کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز انکریز اور ڈیکریز اس میں لینی ہے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ورکنگ کیپٹل چینجز آئے گا۔ ٹیکس پیڈ، انٹرسٹ پیڈ۔ ٹیکس پیڈ کے بی کام میں 2 کوشچنز آئے صرف، ایک تو ابھی 2019 میں اس نے پوچھا تھا ریگولر میں، اور ایک اس سے پہلے ایک اور سوال آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس کا کوئی کوشچن بی کام میں نہیں پوچھا گیا۔ انٹرسٹ کے حوالے سے تو کوئی کوشچن بی کام میں انٹرسٹ پیڈ کا آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی جو 2019 کا پیپر آیا اس میں ٹیکس پیڈ بھی اور ویجز پیڈ بھی ہے، تو ویجز پیڈ بھی آپ یہاں سے لیس کریں گے۔ اچھا، اگر یہ ٹیکس کا امپیکٹ نہیں ہے تو یہ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ورکنگ کیپٹل چینجز ہی آپ کا کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں آپ کے نان کرنٹ ایسٹس کی انکریز، ڈیکریز، پرچیز اور سیل آپ لیتے ہو، اور اگر آپ کے انٹینجیبلز انکریز ہو رہے ہو یعنی گڈ ول اور پیٹنٹس آپ کی کمپیریٹیو جو بیلنس شیٹ دی ہوئی ہوتی ہے تو اوپننگ کے مقابلے میں اینڈنگ آپ کا بڑھ رہا ہو، انکریز ہو رہا ہو، تو یہاں سے آپ اس کو لیس کرواتے ہیں۔
تو یہ آپ کا کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز آ جاتا ہے. تیسری ایکٹیویٹی آپ کی فائنینسنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں آپ کے پاس نارملی 3 آئٹمز آتے ہیں. کیپٹل ہوتا ہے, لانگ ٹرم لائبلٹیز آپ کی, اور کیش ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ ہوتی ہے. کیش ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ تو ہمیشہ یہاں سے لیس ہوگی. لانگ ٹرم لائبلٹیز انکریز ہو رہی ہیں تو ایڈ ہوں گی, ڈیکریز ہو رہی ہیں تو لیس ہوں گی, اور شیئر کیپٹل ہمیشہ آپ کا انکریز ہوگا تو اس کو آپ ایڈ کروائیں گے. اچھا, یہ تینوں ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو آپ پلس مائنس کریں گے. اگر آپ کا پازیٹیو آنسر آ رہا ہے تو انکریز ان کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس ہو جائے گا, اور اگر آپ کا آنسر نیگیٹو آ رہا ہے تو یہ ڈیکریز ان کیش ہوگا. اوپننگ کیش ایڈ کروائیں, اینڈنگ کیش آ جائے گا. یہ جو کیش اینڈ ہوگا, یہ والی جو ورکنگ سے اماؤنٹ آ رہی ہوگی, یہی سیم اماؤنٹ آپ کے کوشچن میں جو اینڈنگ کیش آ رہا ہوگا اس سے میچ کرنی چاہیے. اگر میچ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوشچن غلط کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہم نے آج اس پہ بات کی ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز جو ہے انڈائریکٹ میتھڈ سے کیسے بنائی جاتی ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کریں, اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.